جیسے کوئی پہلی بار کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھتا آدمی اس کو جھٹکا لگ گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. اس دن کے بعد میں اتنا انوالو ہو گیا نا, obsessed ہو گیا گولف کے ساتھ. اور 15 سال کی عمر میں پہلی بار پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا. سری لنکا پاکستان آیا تھا کھیلنے کے لیے, تو آئی واز سلیکٹڈ. تو میں نیشنل چیمپئن شپ لکیلی کافی بار جیتا ہوں, اور میں 11 کنزیکٹیولی جیتا. اور ایک چیز میں دیتا تھا کہ جو سب سے اچھا کھلاڑی ہے نا اس کو میں دیکھتا تھا کہ جی وہ کیا کر رہا ہے یا جو میں نہیں کر رہا, لیکن میں اس کا سوئنگ نہیں اڈاپٹ کرتا تھا. ہم سارے کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان, بٹ یو سی ٹیلنٹ وداؤٹ ڈسپلن از آف نو ویلیو. آج کل کی دنیا میں only 30% is talent, 70% is physical fitness, practice, training, discipline, diet, food. اب پاکستان میں it's reverse, ہم ابھی بھی 70% ٹیلنٹ پہ پھر رہے ہیں. So that has not replaced it. That's why we are where we are. Raw talent میں تو پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے, لیکن اس کو ہارنس کرنے کے لیے بڑی سوچ چاہیے. And government اگر آپ کسی بیوروکریٹ کو دے دیں, کسی پولیٹیشین کو دے دیں, they don't understand. They don't have the knowledge. They don't have the experience. آپ مجھے دنیا میں کسی سپورٹ میں امیر آدمی کا بچہ دکھا دیں جو سکسیڈ کرتا ہے, 1% بھی نہیں ہے. جس نے بھوک دیکھی ہو, 6 بچے ہیں, کھانا کم ہے, اس میں وہ کہتا ہے میں نکلوں کیسے. اب ہر ایک سپورٹ میں, صرف گولف پہ نہیں ہے. I mean, it's all sports. The key is how much you want it. And the more you want it, the harder you will try. Today our cricket is not, because they are not taking the extra step. وہ پہلے ہی آپ لوگ اس کو اتنا آسمان میں چڑھا دیتے ہو, کبھی پیپسی دے رہے ہوتے ہو, کبھی گاڑی دے رہے ہوتے ہو, کبھی موبائل فون کے ایڈز میں آ رہے ہو, تو he doesn't take that extra step. You praise a guy to a certain level جو وہاں پہنچا نہیں ابھی تک. There's a huge difference between good, very good, excellent and great. مینٹور آدمی تب سلیکٹ کرتا ہے جب آدمی کو اپرچونٹی ملے کہ اس کے کلب, اس کے ملک میں وہ ہو. I was the first one جو مینٹور کے بغیر چیمپئن بنا. So I am the mentor for the lot of other kids. میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا بیٹا تھا, تو کیونکہ میرے فادر, میں بڑا تھا تو میں ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارتا تھا, اور وہ بھی اسپورٹس مین تھے, بہت اچھے اسپورٹس مین تھے اپنے ٹائم میں. سو میں ان کے ساتھ, وہ کلب پہ ٹینس کھیلنے جاتے تھے یا کلب کرکٹ کھیلتے تھے, تو میں بڑے شوق سے ان کو دیکھتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے, بچپن کی وجہ سے, جینز کی وجہ سے ایک جینیٹک انہیریٹنس بھی ہوتی ہے بلڈ لائن میں. آپ دیکھیں کوئی بچہ جس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہوگی, آپ اس کو بال پھینکیں گے نا تو وہ ایک بچہ ہوگا جو ایسے پکڑ لے گا, اور انسٹنکٹیولی پکڑتا ہے, اس کی آئی اور ہاتھ ایک ہی ٹائم میں موو کرتے ہیں. ایک بچہ ہوگا جو ڈرتا ہے, تو امیجیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بال ہے نا, اٹس ناٹ ہز گیم. ٹھیک ہے, اب آبویسلی اس کو پھر اس میں ڈالنے کی کوئی, اب ماں باپ ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو اسی کھیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں اسکول میں کیونکہ اس زمانے میں ہماری ساری گیمز ہوتی تھی اسکول میں, سو میں سینٹ میریز اکیڈمی میں پڑھا ہوا تھا. تو وہاں ہماری میجر گیمز ہوتی تھیں اور مائنر گیمز ہوتی تھیں. میجر واز کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, اور مائنر میں باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, یہ ہوتی تھی. بٹ وی ہیڈ آل گیمز. پھر ہمارا اسکول کے بعد وہ بھی تھا, گیمز ٹائم ہوتا تھا, پھر اسکول کی ٹیمیں ہوتی تھیں, پھر ہم دوسرے اسکولوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو جب آپ اسکول کے کپتان بن جاتے تھے تو وہ بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی تھی. تو میں میرے والد صاحب کے ایک بڑے, آج ہماری فیملی میں بڑے دوست تھے, اس میں ایک ان کی بیٹی تھی نصرت شعبان, وہ بعد میں وہ بھی نیشنل چیمپئن بنی. انہیں مجھے کہا کہ مجھے پیار سے ٹیمی کہتے ہیں, تو مجھے کہتی ہیں ٹیمی تو اتنا اچھا اسپورٹس مین ہے تو گولف سیکھ. میں کہ یار یہ بڈھوں کی کھیل ہے, یہ میں کدھر سیکھوں گا, جان دے کھسڑ سے ہیں سارے, پیچھے بال کو مار کے پھرتے رہتے ہیں. خیر اس نے کوئی 6 مہینے مجھے اس نے پیسٹر کیا, تو میں نے کہا چل ایک دن چلیں. پہلے دن ہم گئے, میں نے دیکھا بندوبست, دیکھا گراؤنڈ دیکھا, گولف کورس دیکھا, بیوٹیفل, ہریالی, ویری پیسفل. پہلے ماری ادھر ادھر ماری, 5ویں ہول پہ بلیو می میں کھڑا ہوا, میں کہا نز, اس کا نام نصرت تھا تو میں اس کو نز کہتا تھا, نز میں کہا دیکھ, اور میں نے ایک شاٹ ماری بالکل ڈاؤن دا مڈل. وہ مجھے ایک, جیسے کوئی پہلی بار کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھتا آدمی اس کو جھٹکا لگ گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے. اس دن کے بعد میں اتنا انوالو ہو گیا نا, obsessed ہو گیا گولف کے ساتھ.
حالانکہ اسکول کو میں کرکٹ کا بھی کپتان تھا, ہاکی کی ٹیم میں تھا, لیکن اور میں ساری گیمز کھیلتا تھا لیکن گولف کیونکہ انڈیویجول کھیل تھی تو میں بالکل ہی اس میں انوالو ہو گیا. بیسکلی آئی فاؤنڈ سم تھنگ وچ آئی واز ان لو وتھ اینڈ آئی ایم اسٹل ان لو وتھ. آفٹر 61 years I still love golf. The reason is that it was a fantastic game because you're on your own thoughts. آپ کے اس وقت دنیا میں آپ کو کچھ نہیں یاد ہوتا کیونکہ آپ کھیل رہے ہیں. آپ کو کوئی بال ادھر سے سوئنگ نہیں کرا سکتا, کوئی رن آؤٹ نہیں کر سکتا, کوئی کیچ نہیں کر سکتا, کوئی ہاکی میں ہاکی نہیں اڑا سکتا, فٹ بال میں ٹھڈے نہیں مار سکتا. یہ اکیلا ہے. اچھا, اس کھیل میں بڑی فیسینیشن ہے کیونکہ اس میں لانگ گیم بھی ہے جس میں پاور ہے, اسپیڈ ہے, اور شارٹ گیم بھی ہے جس میں ٹچ ہے کیونکہ آپ نے چھوٹی بھی مارنی ہے, پانی کے اوپر سے مارنی ہے, ہوا دیکھنی ہے, پھر گرین ہے. تو اس کی اتنے فیسٹس ہیں کھیل کے کہ آدمی ابزارب ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی کی نیچرل کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, کوئی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو میں پھر 12 سال کی عمر میں نے شروع کیا اور 3 مہینے کے بعد میں نیشنل چیمپئن, جونیئر نیشنل چیمپئن. اس زمانے میں اصغر خان صاحب خدا بخشے, ہی واز دا اے چیف. انہوں نے جونیئر پاکستان جونیئر گولف چیمپئن شپ شروع کی پشاور میں. تو ہم 4 لڑکے تھے اس وقت جو 12 اور 14 سال کی ایج گروپ میں تھے. تو وہ ہم پشاور میں تھا. تو انہوں نے بیٹھ کے ہمیں ایک لیکچر دیا پہلی بار, ایک آفیشیل بیٹھ کے, کہ یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشن ہے, یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. تو دیٹ ریئلی ویری گڈ افیکٹ آن اس. سو اس کے بعد لائف میں اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ 12 سال کی عمر میں ایئر چیف آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لائک اے نارمل پرسن اینڈ گیونگ یو فادرلی ایڈوائس فار لائف کہ آپ نے ٹھگی نہیں کرنی, کیونکہ گولف ایک ایسی چیز ہے جو بال اٹھا کے ادھر سائڈ پہ کر لیں. تو وہ اگر آپ پہلے سے ہی اس کو کانشیس کر دیں کہ یار دس از ناٹ پارٹ آف دا گیم. پھر رولز ہیں, ہر چیز کا رول ہے کہ جی آپ کی بال پانی میں گئی ہے, باہر نکلے گی تو کیا ہوگا. سو وہاں سے ہمارا ایک ڈسپلن جو تھا نا, جو نیچرل ڈسپلن ہے وہ ڈیولپ ہوا. اس کے بعد میں سینئر بوائز چیمپئن شپ جیتا 14-16 سال کی عمر میں, اور 15 سال کی عمر میں پہلی بار پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا. سری لنکا پاکستان آیا تھا کھیلنے کے لیے, تو آئی واز سلیکٹڈ. اور پھر ہمارا ایک ریورس ٹور ہوتا تھا سری لنکا جانے کے لیے. تو 67 میں آئی واز ان دیٹ ٹیم, اور میں سب سے چھوٹا تھا. تو تھیلے محلے مجھے کہتا بیٹا اس کو لیے کر وہ کر دو, تو رگڑا بھی لگتا تھا. بٹ دیٹ واز اے گڈ ٹریننگ, how to respect your elders, how to treat the captain, how to be disciplined. So that was a huge, let's say, experience for me. And what the game taught me, اس کے بعد پھر at the age of 17, just short of 18, I won the national championship. اور وہ بھی پشاور میں جیتا تھا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد I used to travel abroad to play tournaments. اور میں دیکھتا تھا کہ ان میں اور ہمارے میں فیسلٹیز کے کیا ڈفرینس ہے, ٹریننگ کیسے کرتے ہیں, ٹائم کدھر اسپینڈ کرتے ہیں, سو وہ میں اتنا انوالو تھا نا, میں اتنا obsession تھی میری گولف میں کہ وہ میں اپلائی کرتا تھا. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں جب نیشنل چیمپئن بنا تو اس کے بعد میری ٹریننگ کتنی, کیونکہ میں باہر کھیلتا تھا, ان کو دیکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو واپس آ کے گولف سے پہلے ہم لوگ گرمیوں میں 2:30 بجے کھیلتے تھے. اب سارے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, اس گرمی میں کھیل رہے ہو. اس وقت نہ گرمی لگتی تھی نہ کچھ, کھیلنا تھا. سو آئی یوزڈ ٹو پریکٹس بفور دیٹ. پھر 18 ہول کھیل کے اپنے گروپ میں جو میرے سے بہتر تھے, جو ٹیم میں بھی تھے, پھر میں جاتا تھا اسلام آباد کلب. پنڈی کلب میں ہم کھیلتے تھے, اس وقت اسلام آباد گولف کلب تھا نہیں. تو وہاں میں 10 گیمیں اسکواش کی کھیلتا تھا فٹنس کے لیے, لیکن 3 گیمیں میں لیفٹ ہینڈ سے کھیلتا تھا کیونکہ لیفٹ ہینڈ از مور, لیٹس سے اٹس اے کی ہینڈ فار دا لیڈ ان دا گولف سوئنگ. پھر میں 10 لین سوئمنگ کے پول میں جا کے کرتا تھا. پھر گھر جا کے 45 منٹ گھنٹہ ویٹ ٹریننگ کرتا تھا. پھر 2.5 میل بھاگتا تھا. سو جب آپ اس قسم کی obsession میں آ جائیں, سو دیٹس وائی مائی گولف کریئر ایکسٹینڈیڈ بیکاز آئی واز فزیکلی ویری فٹ اینڈ آئی شوڈ لرن. میں اپنے سے بہتر سے ہمیشہ جا کے, اور ایک چیز میں دیتا تھا کہ جو سب سے اچھا کھلاڑی ہے نا اس کو میں دیکھتا تھا, اور اس سے آدمی سیکھتا ہے کہ جی وہ کیا کر رہا ہے یا جو میں نہیں کر رہا. لیکن میں اس کا سوئنگ نہیں اڈاپٹ کرتا تھا,
وہ اس سے کچھ دیکھ کے پھر میں دیکھتا تھا کہ یہ مجھے سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو میں نیشنل چیمپئن شپ لکیلی کافی بار جیتا ہوں. میں 11 تو کنزیکٹیولی جیتا. سو وچ از وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ ہے, آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد ہم لوگ کیونکہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ زیادہ کھیلنے شروع کر دیے. ایک ٹورنامنٹ ہمارا ہوتا تھا سری لنکا میں, کولمبو نوریلیا میں, جہاں انڈیا بھی آتا تھا. تو وہ ہمارا ٹرائنگولر ٹورنامنٹ تھا, اور کوئی پاکستانی میرا خیال ہے 3rd راؤنڈ 4th راؤنڈ سے آگے نہیں گیا تھا. تو وہ پہلی بار میں جیتا. سو آئی واز دا فرسٹ مسلم پاکستانی ہو ون ابراڈ. اس کے بعد پھر نام نکلتے نکلتے اب انڈینس کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹکر کا آدمی ہے. وہ بڑی بڑی سٹوری ہیں, ہم نے کیسے کھیلا, کدھر کھیلا, انٹرسٹنگ. وہ بڑے اچھے دوست بھی بن گئے. اور 1977 میں ہمارا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے ایشیا پیسیفک میں, جہاں یہ سارے ہمارے یہ ملک آتے ہیں ادھر سے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, کوریا, چائنا, یہ سب آل دا گریٹ کنٹریز آف گولف. تو وہاں آئی ون دی انڈیویجول چیمپئن شپ. وہ کوئی یقین ہی نہ کرے, 3 دن تو 4 دن کا میچ ہوتا ہے, تو 3 دن کے بعد وہ دیکھے ایک نام, وہ کسی کا نام جاپانی, کوئی کورین, کوئی ادھر, کوئی انگریز. وہ یہ کون ہے, تیمور حسن کون ہے؟ تو پھر وہ آئے میرے پاس کہ جی واٹ آر یو ڈوئنگ. یہ وہ خیر اٹ واز اے بگ تھنگ فار پاکستان. آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ وکٹری اینڈ آئی واز ویری پلیزڈ اباؤٹ اٹ, ویری ہیپی. اٹ گیو می اے لاٹ آف کانفیڈنس. اس کے بعد میں بڑے میچ جیتا ہوں, باہر بھی جیتا ہوں. گولف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنا ڈسپلن کرتی ہے. مجھے کیا اینڈ جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہیں وہ ساری سیکرٹ ہے نا. ہم سارے کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, بٹ یو سی ٹیلنٹ وداؤٹ ڈسپلن از آف نو ویلیو. سو اف یو ہیو ڈسپلن دین یور ٹیلنٹ کمز ان ٹو پلے. ٹوڈے ہمارے ٹائم میں ایک ٹیلنٹ ہوتا تھا 70% آف اے میک اپ آف دا کھلاڑی کہ یار بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اور پھر تھوڑا سا لک بھی فیکٹر ہے, 8-10% کا لک فیکٹر ہے کہ آپ کدھر کھیل رہے ہو, وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. آج کل کی دنیا میں 70%, only 30% is talent. 70% is physical fitness, practice, training, discipline, diet, food, physiotherapy. I mean, all part, sports psychology. یہ اب 70% ہو گیا ہے. اب پاکستان میں اٹس ریورس, ہم ابھی بھی 70% ٹیلنٹ پہ پھر رہے ہیں. So that has not replaced it. That's why we are where we are. You have to understand the talent was 70. The rest was 30. Pakistan still is 70 and the rest is 30. The world has gone the other way. Talent is now 30. اب وہ پیشن کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے جو ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں نا, وہ پیشن, کمٹمنٹ دیکھتے ہیں, ڈسپلن دیکھتے ہیں, پھر وہ باقی چیزیں آپ کی دیکھتے ہیں. گولف کی وہ کہتے ہیں ہم سکھا دیں گے تم کو. آج کل اکوپمنٹ اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ کو سیٹ کر دیتے ہیں اکوپمنٹ. کرکٹ کا بلا آج جو آج کل چھکے مارتے ہیں, 20 سال پہلے کبھی مار سکتا تھا کوئی؟ گراؤنڈ سے باہر نکال دیتے ہیں. ویو ریچرڈز نہیں نکال سکتا تھا. تو وہ ان سے کم کھلاڑی تو نہیں تھا, بٹ ہی بلانگ ٹو دا 70%. دیٹس ایٹ دیٹ ٹائم دنیا میں بھی یہی تھا. اب دنیا سوئچڈ, وی آر اسٹک دیر. سو ڈسپلن, ٹیلنٹ وداؤٹ ڈسپلن از آف نو ویلیو. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ سنتھیٹک سرفیس کی بات کر رہے ہیں کہ ہاکی میں کیوں ہوا. انہوں نے کہا کہ گورو نے کہا کہ ان کی اسٹیک ورک ہم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ہم کھیلتے ہیں بمپی گراؤنڈوں پہ کھیلتے ہیں, اس کو کنٹرول کر دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ایسے کرو. انہوں نے رولز چینج کیے, ہم وہیں کے وہیں رہ گئے, ہم نے اڈیپٹ نہیں کیا. 20 سال کے بعد ہمیں سوچ رہے ہیں کہ جی اب کس کو کیسے کریں. ہماری کرکٹ دیکھیں, اس وقت کے ظہیر کو دیکھیں, عمران کو دیکھیں, میاں داد کو. آئی مین دیر سو مچ ٹیلنٹ, مطلب را ٹیلنٹ تو اس ملک میں بھرا ہوا ہے. لیکن اس کو ہارنس کرنے کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کو یو ہیو ٹو ہارنس اٹ, یو ہیو ٹو گائیڈ اٹ, یو ہیو ٹو ہیو اے فل آرمی آف پیپل جو اسپیشلسٹ ہیں اپنے لیول کے. ہم کسی گورے کو بلاتے ہیں, 2 سیریز کے بعد اس کو فارغ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہماری جو دیکھیں ہمارا جو جیولن والا ہے ارشد ندیم, ہی از اے گریٹ, واٹ اے گریٹ ایتھلیٹ, واٹ اے فینٹیسٹک ایتھلیٹ. بیکاز یہاں وہ بانس پھینک رہا ہے, پتہ نہیں کس دکان میں کام کر رہا ہے, اور سڈنلی ہی از تھرون سم تھنگ جو دنیا کو پاگل کر دیا ہے ایک تھرو کے ساتھ. ایک تھرو میں اس نے کیا کیا. اب ہم سب اس پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں کہ جی اکیڈمی بھی بنا لیں, یہ بھی کر لیں, بٹ نو بڈی از گوئنگ ٹو دا ڈیولپمنٹ سائڈ. ہم نے اس کے را ٹیلنٹ پہ وہ گولڈ میڈل جیتا.
ہم نے کسی پریپریشن سے نہیں جیتا. کسی دیکھیں نا اسٹیپ ہوتا ہے یار, یو گو ہیئر یو گو دیر, فلانے کی اکیڈمی ہے اس میں جاؤ, وہ سکھائے گا, وہ گرو ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. وہ تو اس کے ایک را ٹیلنٹ, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہوا ہے, اس کے ماں باپ کی دعائیں کر لیں, اس کی جینیٹکس کر لیں, اس کی باڈی, اس کا فریم ورک کر لیں. بٹ واٹ از دا ریسٹ؟ نتھنگ. ویئر از دا نیکسٹ ارشد ندیم؟ ہم تو نیکسٹ کی سوچیں نا. ہم لوگ جان شیر جہانگیر 10 سال وہ الپس کر گئے نیکسٹ ٹیلنٹ کو. یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا, لیکن وہ دونوں اتنے اچھے تھے کہ اب ٹینس میں دیکھ لیں, فیڈرر, ڈوکووچ, نڈال, انہوں نے کتنے گریٹ کھلاڑیوں کو الپس کیا. تو جب یہ گئے ہیں تو اب سنر اور الکراز آئے ہیں نا, وہ ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے. سو یو گاٹ ٹو تھنک, یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اسپورٹس از اے 10 year, 15 year, 20 year program. So the great countries have thought processes of how to get to the next level. اب آپ نے گولف کورس کی بات کی. ہمارے گولف کورس پرانے انگریزوں نے بنائے ہوئے, ابھی 2-3 نئے 4 نئے کورس بنے. So obviously there's much better. There's much better equipment available, much better science, much better agronomy. گھاس کیسے اگتا ہے, کون سا گھاس باہر سے لاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایز پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اس کو ڈیولپ کر کے کہہ کہ جی ہمیں فلانی چیز لان ٹینس کے لیے چاہیے, فلانی چیز ہاکی کے لیے چاہیے. وہ نہیں ہے نا. ہر ایک آدمی آئسولیشن میں کام کر رہا ہے, ہر فیڈریشن آئسولیشن میں کام کر رہی ہے. اٹس ناٹ کوہیسو کہ یار ہم کرکٹ کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, کرکٹ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے, ہاکی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یو سی, اسکول کی ہاکی ختم, یونیورسٹی ختم. اسلامیہ کالج, گورنمنٹ کالج لاہور کا میچ دنیا دیکھتی تھی, ٹھیک ہے. 10,000 آدمی آ کے یونیورسٹی کا میچ دیکھ رہی, کالج کا میچ دیکھ رہی. یونیورسٹی تو بعد میں بنے ہیں, کالج کا میچ دیکھ رہی. کیونکہ ایک مطلب ہے وہاں سے نکلتے تھے یہ سارے, ایچ ایس این سے نکلتے تھے, سینٹ میریز کے نکلتے تھے. اب کیوں نہیں نکل رہے اسکول سے؟ کیونکہ ہے ہی نہیں. اب ماں باپ بھی یہ کمپیوٹر سائنس پڑھ, انجینئر بن جا, ڈاکٹر بن جا, باہر چلے جاؤ. اچھا یہاں آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسپورٹس کو استعمال کرتے ہیں باہر اسکالرشپ کے لیے, اس کے بعد کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو یو نو مطلب ہے اس میں را ٹیلنٹ میں تو پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے, لیکن اس کو ہارنس کرنے کے لیے بڑی سوچ چاہیے. یو نو اینڈ گورنمنٹ, اگر آپ کسی بیوروکریٹ کو دے دیں, کسی پولیٹیشین کو دے دیں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, they don't have the knowledge, they don't have the experience. So we have to understand that unless we bring these experts into the game, into all games, into all sports, they can't do it. نہیں, وہ باہر سے ایزی لگتے ہیں, بٹ یو سی آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس کا ٹرین کدھر ہے, سلوپ کدھر ہے, اسپیڈ کیا ہے, اور سوتر اسپیڈ کا فرق ہے اور وہ بال مڑ جاتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. سو دوسری یو نو کئی چیزیں یہ بھی آدمی سوچتا نہیں ہے کہ کیسے, وہ اس لیے نہیں کیونکہ پیشن نہیں ہے نا. میرے جیسا بیوقوف تو پیشن میں آتا ہے نا, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ, آئی بین دیر اینڈ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ اس کھیل کی 2 وجہ ہے میری سکسیس کے. ایک میرے ماں باپ, جس کو میں کبھی نہیں اوور رائڈ کر سکتا, کیونکہ ان کی اگر دعائیں نہ ہوتی, انہوں نے مجھے لکیلی تھا کہ آئی واز فرام اے گڈ فیملی, فرام این ایجوکیٹڈ فیملی, فرام یو نو good background, so they could afford to send me. Today a lot of the sportsmen are not from that category of people, but I was very fortunate. Lekin I didn't let them down. انہوں نے جو میرے میں انویسٹ کیا, I got them 20 times more than that. You see, because آپ مجھے دنیا میں کسی سپورٹ میں امیر آدمی کا بچہ دکھا دیں جو سکسیڈ کرتا ہے, 1% بھی نہیں ہے. جس نے بھوک دیکھی ہو, 6 بچے ہیں, کھانا کم ہے, اس میں وہ کہتا ہے میں نکلوں کیسے. اب ہر ایک اسپورٹ میں, صرف گولف پہ نہیں ہے, آئی مین اٹس آل اسپورٹس, اٹس آل ہاؤ مچ یو وانٹ اٹ. دا کی از ہاؤ مچ یو وانٹ اٹ, اینڈ دا مور یو وانٹ اٹ, دا ہارڈر یو ول ٹرائی. یو ول ٹیک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ. ہاؤ مینی اسپورٹس مین ول ٹیک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ؟ ٹوڈے آور کرکٹ از ناٹ بیکاز دے آر ناٹ ٹیکنگ دی ایکسٹرا اسٹیپ. وہ پہلے ہی آپ لوگ اس کو اتنا آسمان میں چڑھا دیتے ہو, کبھی پیپسی دے رہے ہوتے ہو, کبھی گاڑی دے رہے ہوتے ہو, کبھی موبائل فون کے ایڈز میں آ رہے ہو, تو ہی ڈزنٹ ٹیک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ. یو ڈیولپ, you praise a guy to a certain level جو وہاں پہنچا نہیں ابھی تک. There's a huge difference between good, very good, excellent and great. There's huge differences. Every step
means more killing yourself. Every step means more exercise, more training. You don't understand यार. मेरी एक दिन खुदा बख्श मेरी वादा मुझे कहती तुम अंधे बंगाली लगते हो. मेरी आंखें ऐसी हैं तो काला स्याह गर्मी में पिट पड़ के what do you do? Because you want to do there. मैं जब चैम्पियन बना मैंने कहा यार मैंने रहना है, बनना नहीं है. बनना आसान है, रहना मुश्किल है. उसके लिए आपको फिर हर किस्म की मेहनत करनी पड़ती है. हर किस्म की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. हमारे टाइम में गोल्फ में, आजकल तो गोल्फ में खरबा रुपए, खरबा डॉलर है, उस ज़माने में नहीं थे. लेकिन जब मैं जीता तो प्राइज़ मनी 5,000 रुपये थी. फर्स्ट प्राइज़ 1,000 रुपये था. तो मेरे वालिद साहब ने बुला के प्रोफेशनल को उसको 2,000 रुपये दिए कि यार मेरे बेटे ने हरा दिया तो तुमको ये प्राइज़ नहीं मिलेगा. तो वेल डन. आज आप देखें करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं. आज पाकिस्तान सर्किट जो है गोल्फ का सर्किट 10 करोड़ रुपए का. सो देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इक्विपमेंट भी है, मतलब है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो नहीं है जो होना चाहिए. रॉ टैलेंट अभी भी है, सो आपका जो सवाल है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द गोल्फ कोर्सेज अब्रॉड एंड द गोल्फ कोर्सेज हियर. बिकॉज हमारे अभी भी एग्रोनॉमी नहीं आई ना. जब एग्रोनॉमी आएगी वो महंगी है तो हम कहते हैं ठीक है. देखिए जी, जब आप इतने इस एज पे आ जाए तो ऑब्वियसली यादें ही रह जाती हैं. फिर लोग भी आपको याद दिलाते हैं कि जी मैंने आपसे ये किया तो वो किया. तो यहाँ मुझे याद है ये सड़क के पहला ग्रीन इधर होता था और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे 5 होल उस तरफ थे. एंड दिस वाज द फर्स्ट कोर्स, क्योंकि असगर खान वाज इन्वॉल्व इन इट. वो बड़े गोल्फ को प्रमोट करते थे. वो एक जॉन जेकब्स को लाए थे, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट को. ही वाज अ गोल्फ प्रोफेशनल एंड आर्किटेक्ट. उसने वो 5 होल बनाए थे, उन्होंने ये बाकी बनाया था. तो दोज होल्स वो ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स, लवली गोल्फ कोर्स. फिर ऑब्वियसली यार डिपेंड्स कि कहाँ मैच होते हैं, कौन कौन मैच कराता है. अब मुझे कर्नल साहब कह रहे थे कि यहाँ 2016 से मैच ही नहीं हुआ. अब ये पहला मैच हुआ, अब ये कमिट कर गए. हालांकि एबटाबाद जहाँ मौसम की वजह से हम गर्मियों में यहाँ खेल सकते हैं. सो इट्स बट ये जो क्लब हाउस अभी बनाया इन्होंने, इट्स अ लवली क्लब हाउस, वेरी नाइस. मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम ऑन देयर क्लब हाउस एंड द कोर्स लुक्स वेरी नाइस. मैं अभी खेला नहीं हूँ यहाँ, सो आई कांट टेल, बट अदरवाइज इट लुक्स वेरी नाइस. देखिए जी, मेंटोर तो तब आदमी तब सिलेक्ट करता है जब आदमी को अपॉर्चुनिटी मिले कि उसके क्लब, उसके मुल्क में वो हो. आई वॉज द फर्स्ट वन जो मेंटोर के बगैर चैम्पियन बना. सो आई एम द मेंटोर फॉर द लॉट ऑफ अदर किड्स. सो आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली. उनको आई ट्राई एंड एक्सचेंज ऑल माई एक्सपीरियंस विद देम. लेकिन ये है कि वेरी एक इंसिडेंट जो मैं आपको इधर बताना चाहूँ. इंडिया में एक खिलाड़ी था बिल्लू सेठी. ही वाज अ बिग गाय, एंड ही वाज, वो पहला आदमी था जो यूएस एमेटर में भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था. इंडियन ओपन जीता हुआ था. तो हम 73 में जकार्ता गए. सो वी वर प्लेइंग एंड वहाँ बिल्लू सेठी भी था. और मैंने एकदम कहा, मैंने कहा यार अपने कप्तान को कहा, मैंने कहा कि आई वांट टू मीट हिम. तो उन्होंने मुझे कहा, वो 71 की वॉर हुई थी तो आदमी थोड़ा सा वो टेंशन वगैरह थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यू शुडंट मीट हिम. मैं कहा सर मतलब मैं बचपन से इसका नाम सुनता आया हूँ. खैर मैं चला गया. मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम तैमूर हसन. तो मुझे कहता हेलो, हाउ आर यू, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू. मैं कहा यार वेरी काइंड ऑफ यू. तो मैंने कहा कि कल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैन आई प्ले विथ यू. तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग. खैर मैं गया और खेला, उसके साथ प्रैक्टिस की. मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सर एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी. तो मुझे कहता है किड यू डोंट नो हाउ गुड यू आर. मैं थोड़ा सा एलिवेट हो गया. तो उसने मुझे वही एडवाइस दी जो आज मैंने इन बच्चों को दी है कि वर्क ऑन योर गेम इनसाइड 100 yards. That's where the game scores. That's where you score. That's where you manage courses. That's how you manage. So
کہتا ہے یو سو گڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پریکٹس اینی تھنگ. یہ جو ہے نا اس کو تو پکا. تو وہ میں پچھلے 50 سال سے اپنے بیٹے کو بھی بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ویج از دا کی ہمارے کھیل میں. جیسے ٹینس میں کوئی سروس ہوگی, کرکٹ میں آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ ہوگی, آئی مین دیر سو مینی, ہر گیم کی کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن آئی نیور forget that and it really helped me because I came and I started working on it. So I became better. پھر امریکہ میں یہ تھا کہ گرین اتنے تیز ہیں جیسے شیشے کے اوپر آدمی پٹ کرتا نا, اتنے تیز ہیں. یہاں تو مارنا پڑتا ہے, ادھر تو بالکل ایسے ہاتھ لگائیں تو وہ سالی پہنچ جاتی ہے, بلی ٹیبل کی طرح. وہاں میں نے سیکھا کہ اس کو ججمنٹ کو کیسے کنٹرول کرے. سو ہاؤ ٹو ڈیولپ اے پٹنگ اسٹروک ٹو ایڈجسٹ ٹو سلو گرینز اینڈ فاسٹ گرینز. سو I mean these are small things. There are so many other things, لیکن these are the two جو ایسے ابھی خیال آتا ہے. بیٹا I will give you an advice. It's very difficult to compare eras. We today cannot compare the 70s. Neither can I take time back. I can't reverse time. In my time, I didn't leave any stone unturned. اگر میں نے پہاڑ پہ چڑھنا تھا میں چڑھ گیا ہوں. اب وہاں جا کے اپرچونٹی دوسرا بڑا پہاڑ آ گیا اور مجھے وہ اپرچونٹی نہیں ملنی یا ماں باپ کی وجہ سے. ڈونٹ فرگیٹ ہماری فیملیز میں جہاں جس لیول کی بھی فیملی ہو, فیملی بڑی کلوز ہے. خدا بخش والدین ان زمانے میں آپ کو کھلاڑی ہو تو ماں باپ تو مانتے ہی نہیں تھے نا کہ وہ دے وانٹیڈ کہ ڈاکٹر رہے تو یہ وہ کہتے تھے کہ کھلاڑی ہے. That was not 50 years ago, that was not the done thing. دوسرا یہ تھا کہ والدہ, میں بڑا تھا تو obviously بزنس فیملی تھی, so there was a lot of work. اور نیچرل پروسیس ہے کہ بھائی باپ کے بعد بڑا بیٹا آئے گا. سو اس لحاظ سے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. I think in my time I did the opportunities جو مجھے ملی, I availed it to the highest level. سو اگر بیٹھ کے آدمی آبویسلی بیٹھ کے سوچا یار کاش یہ ہوتا تو کاش وہ ہوتا, تو کاش کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جو اب ٹائم میں تھا اس ٹائم میں اگر میں وہ پہاڑ نہ چڑھا ہوتا تو آج میں ریگریٹ کرتا. لیکن آج میں بالکل نہیں ریگریٹ کرتا. جو اویلیبل تھا اس وقت, آئی واز دا بیسٹ ایٹ دا ٹائم, دا بیسٹ آئی کوڈ بی ایٹ دیٹ ٹائم. ٹوڈے آئی کین تھنک مے بی آئی کوڈ بی بیٹر, بٹ اٹس ٹو لیٹ. My time's gone, the train's gone. But at that time, I wanted to be the best player I could be. And I was. And I did everything possible to be that player. So today life has changed. Sports is a dream world. You are Hollywood stars, you are Bollywood stars. It's as good as that. Lekin abhi bhi I'm very fortunate. I still have, I'm still involved in the game. After 60 years of playing, I'm involved in the administrative part of the game. I'm very proud of the fact that Pakistan, a person from Pakistan was elected on the executive board of the Asia Pacific. ہم لوگ 45 ملک ہیں, 4 بلین آدمی ہیں. آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں, نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, جاپان, کوریا, چائنا, انڈیا, ایک پاکستانی, ہی از الیکٹڈ. نہ یہ نہیں کہ کسی نے ورثے میں دے دی کہ نہیں جی اینو پا دیو, تسی الیکٹ ہوئے ہو. اینڈ دین ٹو بی ری الیکٹڈ, یو سی دے وانٹڈ می ٹو ڈو اے تھرڈ ٹرم. میں نے کہا اس ویلے اس طرح جان جڑا گھر وہ بڑا ضروری ہے. جتنے چاز نوز تھلے ہو گیا اس دن تھوڑے پیچھے لوگ ہی گل کر سن. سو آئی وانٹ ٹو گو ہوم ہیونگ تھینکڈ گاڈ فار دا بیسٹ اپرچونیٹیز از گیون می. I've enjoyed it the most. I've contributed to the best that I can. I try and help everybody that I can. This game has been very kind to me. My parents have been very kind to me. And I am grateful to Allah for everything that He's given me. Dekhiye ji, today life has changed. The mobile phone has changed the world. It's all in your hands. It all depends on what you want. But if agar parents apne bachche ke saath time nahi kaatenge na at an early age, تو وہ بعد میں نہیں کر سکتے. جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے اس کو نہیں بٹھا سکتے آپ نے ٹائم اس کے ساتھ گزارنا ہے جب وہ 3, 4, 5 سال کا ہو. اینڈ اس کو وہ کرنے دیں جس میں وہ خوش ہے, جس میں اس کی صلاحیت ہے, جس میں اس کا
پیشن ہے. کوئی آدمی, اب میں گولفر ہوں, میں کہتا ہوں میرا پتر ہی گولف کھیلے. بھائی اگر وہ کوئی ٹیبل ٹینس کھیلنا چاہتا ہے اس کو کھیلنے دو, اس کو ڈیولپ ہونے دو, اس میں اس کا پیشن ہے, اب اس کو انکریج کرو. ہمارے ماں باپ روب, ہر چیز میں روب, تسی نہیں کیتا, اے نہیں کیتا, وہ نہیں کیتا, مطلب ہے ہر بار یہ پریشر. تو میرا خیال یہ ہے کہ the kid must be given the opportunity. اور سب سے بڑی دنیا میں پاکستان سنگل آؤٹ کر کے, پر دنیا میں وہ سکسیزفل ہے جو اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اب آپ کوئی اکیڈمی ہے جہاں آپ کا 5 سال کا بچہ جا کے ٹینس سیکھ سکے, گولف سیکھ سکے, سو وہ اپرچونٹی نہیں ہے. اب وہ ڈیوٹی ہم نے, کیونکہ اسکولوں سے وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. جیسے اسلام آباد میں بہت سارے اسکول ہیں جس کی بہت اچھے گراؤنڈ ہے, تو ان کو ہم کیوں نہیں کھولتے فار آل کڈس. اس کو ریگولیٹ کر لیں کہ آج فلانے اسکول کا بچہ آ سکتا ہے, آج فلانے اسکول کا بچہ آ سکتا ہے, اور وہ اس کو اپرچونٹی دیں. ایک اسکول میں کرکٹ کریں, ایک اسکول میں ہاکی کریں, جس نے کرکٹ کھیلنی ہے وہ کرکٹ کھیلے, جس میں ہاکی کھیلنی ہے وہ کرے, ٹینس کھیلے. مطلب ایک گراؤنڈ ہے, سوچ نہیں ہے. سو وی شوڈ یوز آل ہم لوگ روڑتے ہی رہتے ہیں, وہ جی گراؤنڈ ساڑھے کول کوئی نہیں. وہ بھائی جو ہیں وہ تو استعمال کرو, وہ انڈر یوزڈ ہیں. اسلام آباد میں کتنے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے, لگائے 25 نیٹ لگائے, بلائیں 2-4 بندوں کو ہائر کرے, ان کو سکھائے, ان کو گائیڈ کرے. میرا بیٹا 12 سال کا تھا, بڑا والا, وہ بھی پروفیشنل ہے, وہ بھی نیشنل چیمپئن شپ جیت چکا ہے. سو ہی از اے ویری گڈ پلیئر. وہ 12-13 سال کی عمر میں کوئی کوچنگ کیمپ لگا اسلام آباد, تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے. میں کہا جاؤ بھائی. واپس آئے تو کہتے ہیں میں نے کہا واٹ ہیپن, ایکسائٹیڈ تھا. میں کہا واٹ ہیپن. کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے ایز اے وکٹ کیپر ایک وہ سلیکٹ کیا. میں اس کو کہوں, میں کہ یار میں سمجھا کو تو بولر بنے گا, بیٹسمین بنے گا. کہتے نہیں جی وہ پھر میں خدا بخشی کرنل نوشاد تھا, ہی واز ان چارج آف اٹ. تو کہتا ہے سر آئی نوٹس دا وے ہی فالوز دا بال. کہتا ہے جی سیمٹ پہ یہ ڈائیو مارتا ہے. تو ہی ہیڈ آل دا ٹینڈنسیز آف بینگ اے گریٹ وکٹ کیپر. اب دیکھیں دیر از این ایکسپرٹ آن دی ادر سائڈ. میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ وکٹ کیپر بنے گا, ٹھیک ہے, بٹ ہی سو دا ٹینڈنسی کہ یار ہاؤ ہی فالوز دا بال. تو وہ ہمارے میں ہے ہی نہیں. نو بڈی کین پک. سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دی اپرچونیٹیز. ماں باپ کو میرا جی یہ ایڈوائس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسپینڈ مور ٹائم ود یور چلڈرن. ٹیک دم آؤٹ, پلے ود دم, پلے وچ ایور گیم دے وانٹ ٹو پلے. یو نو, take them with your other friends whose children want to play the same game. Get them together. You know, when you get them together, you have an opportunity that مقابلے میں وہ نکل جائیں, وہ چھوڑ دیں فون کو. یہ تو نہیں کہ ہمارا بچے وہ ان کے پاس فون نہیں تھا, لیکن ان کا پیشن اسپورٹس میں زیادہ تھا. میرا بھی وہی تھا. اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا, یہ تو گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے, گڈیاں اڑاتے تھے. سو دا پیرنٹس who will give the children more time, they'll have better children. They'll keep them away from drugs, from smoking, from drinking, from whatever. And that is the healthy, very a healthy lifestyle is what you want. But don't force him into it, because then he won't do it. He'll rebel. So if you let him do what he naturally wants to do, if he wants to do engineering, let him do engineering. But if he doesn't want to become a doctor, don't say کہ تیرا pure doctor سیدھے, تیرا دادا ڈاکٹر سیدھے, تو بھی ڈاکٹر بن. So give him more time to develop his own instincts, develop his own likeness. He has to live his own life. Your parents are not going to live your life. Dekhi, I find after today's interaction with them, I find they're making a huge effort. So any effort that is made by a federation, right or wrong, is irrelevant. They are making their effort. So effort can be corrected. It's only جب آپ ایفرٹ نہیں بنا رہے ہو تو وہ اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کو اسٹریم لائن کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ آپ کہیں یار یہ غلط ہے, اس کو ایسے کر لیں. سو اس لحاظ سے they are making a lot of effort. And I appreciate it, and I would request them, and I've requested them, and they've agreed to spend more effort and more time on junior golf, on juniors in different age groups, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 21, 21 to 25. That way you will have a whole chain of youth to select your national teams from, because the 12-year-old is going to become 16. So, but if he's had his training for 4 years, in that he will develop into a much earlier player. یہ ویتنام کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ویتنام میں 10 سال پہلے ان کا نام ہی نہیں تھا گولف میں. 5 سال پہلے وہ تھے ہی نہیں. ہم نے تو کبھی ویتنام کو سنا ہی نہیں نا. 23 میں ایشیا پیسیفک ہماری آرگنائزیشن نے
وی گیو دم. انہوں نے بڑا ایفرٹ کیا کہ ہمیں کوئی ٹورنامنٹ دو. ہم نے ان کو نمورا کپ دیا وچ از آور بگیسٹ ٹورنامنٹ, ٹیم ٹورنامنٹ. اور ٹیم ٹورنامنٹ میں ویٹنام ون دا ٹیم چیمپئن شپ, دا ایشیا پیسیفک گولف ٹیم چیمپئن شپ. Can you believe that? He beat Australia, Japan, Korea, China, New Zealand. 3 kids under 18, 3 guys, they beat the best players in the world in our Asia Pacific region. So, and the one boy won the Nomura Cup individual جو میں نے جیتا تھا. So, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا what have you done یار, یہ پچھلے 5 سال. تو انہوں نے پھر مجھے پروگرام بتایا کہ جی ہم نے ایک چیز نہیں شروع کی, ہم نے سائملٹینیسلی ساری چیزیں شروع کی, اور جو ایکسپرٹ تھے اس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہم نے ہائر کیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ آر اون کوچز, بیکاز جو اپنے کوچ ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہیں. ہمارا ایک کوئی پڑھا لکھا باہر کا کوچ منگا لے, اس کے نیچے سارے کوچ دے دیں تاکہ وہ سکھا سکے, ٹرین کر سکے, دیکھ سکے, اور وہ اویلیبل ہو. That's the main point, that he must be available to the local players. And when you select it, so I think basically the Golf Federation is making a lot of effort. There's a huge prize money which is developed into Pakistan, so a lot of people can make a good living out of it. I would encourage the corporate sector کہ ان میں سے بہت سارے گولف کھیلتے ہیں, جوان ایگزیکٹوز گولف کھیلتے ہیں, ان کو وہاں ایز نوکریاں دیں, بٹ ٹو ڈیولپ گولف, not کہ جی تو جا کے اکاؤنٹنٹ بن, because then he can't play. So they put some money, into the corporate social responsibility, جہاں وہ یہ 4-5 آدمی کو پھر obviously جب وہ ٹیمیں بن جاتی ہیں, کوئی اینگرو کی ٹیم بن جاتی ہے, کوئی فوجی کی ٹیم بن جاتی ہے, فوجی فاؤنڈیشن کی, سو وہ پھر 5-6 ٹیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. دین ایوری بڈی اسٹرائیوز ہو رہے, پھر پی جی ایف کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کریں کہ جی ٹیم میچز کرائیں. So then, you give them incentives to do that. So basically, if we do all that, it will help the development of golf. And I appreciate what Brigadier Sajid is doing and Kamran Saab is doing. They're doing, I mean, we all make mistakes, yeah. We are not, So the only thing is they should involve more, experienced people so that they learn from them. If they are trying to do a new initiative, they should think it out, in the long term, کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. شارٹ ٹرم میں مت کریں. اور جو بھی اگلی فیڈریشن آتی ہے وہ ان کی فار گاڈ سیک اس کو چلنے دیں. یہ ایگو کا مسئلہ مت بنائیں کہ یار انہیں کیتا تو مکا دیو. لیٹ اٹ گو مین, بیکاز اٹس دا سیم فیڈریشن. آج کل میں فیڈریشن میں تھا, آج بریگیڈیئر صاحب ہے, کل کو کوئی اور ہوگا, تو اس کی تھاٹ تو چلنے دیں نا. جب گیم ڈیولپ ہوگی آن اے لانگ ٹرم, دیٹس وین یو پروڈیوس دا چیمپئنس. Obviously, we will get the champion. And sports, beta, is one thing that brings you fantastic name. Arshad Nadeem threw the javelin. The whole world saw the gold medal. Pakistan's anthem is being played. People are standing. We are crying. We are emotional. So there's joy. اچھا ایک اور بتاؤں, ہماری گولف میں بھی ٹیم میچز ہوتے ہیں. تو گولف از این انڈیویجول گیم. جب آپ انڈیویجولی جیتے ہیں تو بڑی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, ایگو ہے, مطلب کیوں جیتے ہیں, ہر بار جیت پانا ہے, میں ساری زندگی رہا ہوں جیت پانا ہے. لیکن جب آپ وہی آدمی ٹیم میں کھیلتا تو سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ٹیم کٹھی ہوتی ہے. تو اگر ہماری ٹیم اچھی کرے نا تو ملک اکٹھا ہوتا ہے. ملک اکٹھا ہوتا ہے تو وی کین اچیو اینی تھنگ. ملک بکھرا ہوا ہے تو واٹس دا پوائنٹ. اس کو اکٹھا کرنے کے لیے گیو دم all these things جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. This is all to achieve something for the country. Not only in golf, in all sports, in every aspect of life. You can apply all sporting lessons you can apply in life. ہماری گیم میں آپ کو 5 choices ملتی ہیں. یہ میں نے ریئلائز کیا, میں 17-18 سال کا تھا. میں نے کہا یار درخت کے پیچھے پھنسا ہوں, یا میں لیفٹ کو جا سکتا ہوں یا میں رائٹ کو جا سکتا ہوں, یا میں اوپر جا سکتا ہوں اگر میرے میں صلاحیت ہے, یا میں اس کے ایسے مار سکتا ہوں یا لیفٹ سے مار سکتا ہوں, یا میں سیف کھیل سکتا ہوں. یہ میرے پاس آپشنز ہیں. اس کے بعد دیر از نو آپشن. تیر تکے میں ہم کہہ دیں گے اچھا جی میں ایتھے مار لینا تھے, کچھ اگر انہوں لگ کے ادھر آ گئی, دیٹس ناٹ این آپشن.
So when you are in life, you sit back and assess, what are my options? What am I? You cannot mix dreams and goals. Goals are achievable. Dreams you have to achieve. So if your goal, you set your goal up. You have a dream, but you must set your goal up. If you set your goal up, then you can attain your dreams. And you must try and be as good as you can be. Tiger Woods is a special player. Federer is a special player. Cricketers are special. They're in every team you'll have two batsmen. You'll have Kane Williamson, or you'll have Kohli, or you'll have Joe Root. Joe Root. So, in Pakistan you have, brilliant cricketers. You had Imran, who's a fantastic all-rounder. Uske baad कोई all-rounder ही नहीं निकला. Wasim Akram is a dream for any team. So these are individuals. They all have dreams. And then you pack up. When I became secretary in 2005, I think, I stopped playing competitive golf because I've achieved what I've achieved. Now I must be as good an administrator as I can be. And now I'm at the top of the mountain. I'm the chairman. No more goals to climb. Time to go home. But I'm going home here. I'm not going home here. So get here and then gracefully go home. There's grace in doing. Leaving is more important at the right time than staying there. Staying there longer is pathetic. You got to go home here. So that people look at you and say, yeah, he left it. When he was the king, he left it. So I left golf when I was number one. I'm leaving when I'm chairman. No more goals to climb. Thank Allah, the Almighty. Allah ka alhamdulillah, shukr hai, that's good enough. You must be satisfied with what you've done here.